عید کا دن تھا۔ امام حسن و حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ نانا جان، سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم کو بھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ایک کندھے پر بیٹھایا اور امام حسین کو اپنے دوسرے کندھے پر بیٹھایا اور کہا کہ حسن بیٹا، میرے سر کے آدھے بال تم پکڑ لو اور آدھے بال حسین تم پکڑ لو، میں تم دونوں کی سواری ہوں۔ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بیٹھا کر گھر سے باہر آ گئے۔ جب باہر یہ منظر حضرت عمر نے دیکھا تو کہا کہ اے حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، سوار بھی تو دیکھ، سوار کتنے خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور روٹی کے چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور حضور کو کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ حضور پاک نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ آپ کیوں روتی ہو؟ کہا ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کیا کل میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پہ رکھا اور کہا فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں، ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہگاروں کے گناہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی، امت سے تھی۔ یہ گناہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی، اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کل قیامت کے دن ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ راز بتائیے جسے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف کو کم کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسرے کا دکھ دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا، حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اے قوم، آج جو میرے اس ننھے مسافر کو پانی پلائے گا، میرا وعدہ ہے میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ حضرت امام کی یہ دردناک تقریر سن کر بھی ان ظالموں کا دل نہیں پسیجا۔ ایک ظالم حرمل بن قاہل نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور حضرت امام کی بغل سے نکل گیا۔ ایک فوارہ خون کا اس ننھے شہید کے حلق سے چلنے لگا۔ ننھے شہید کی آنکھیں اپنے والد کی طرف تکتی رہ گئیں۔ امام نے بے قرار ہو کر اپنی زبان اس ننھے کے منہ میں ڈال دی اور ننھے علی اصغر نے وہیں اپنے ابا کی گود میں شہادت پا لی۔ آپ اس ننھی سی لاش کو لے کر خیمے میں آتے ہیں اور ماں کی گود میں دے کر فرماتے ہیں کہ لو آج تیرا علی اصغر بھی حوض کوثر سے سیراب ہو گیا۔ اس ننھی سی لاش کو دیکھ کر اہل بیت بے قرار ہو گئے اور حضرت کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہونے لگے۔ شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا، وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرےداری کا انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا۔ اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے۔ اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔